صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بس نماز کا حق ادا کرنے کے لیے، عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ عبادت کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو ڈرنے کا حق ہے۔ خدا تعالیٰ کا خوف انسان کو پاکیزگی کے چشمے کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی روح گداز ہو کر الوہیت کی طرف بہتی ہے، اور عبودیت کا حقیقی رنگ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بس یہ چیز ہے، عبادت ایسی ہو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاکیزگی کے چشمے کی طرف لے کر جائے اور ہماری روح پگھل جائے اور ہم عبودیت کا حق ادا کرنے والے ہوں، دعاؤں کا حق ادا کرنے والے ہوں، بندگی کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اور فرمایا کہ دوسرا حصہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے، جو محبت کرنے کا حق ہے۔ اس لیے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور دنیا کی ساری محبتوں کو غیر فانی اور آنی سمجھ کر حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا جائے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہم میں کس حد تک یہ صورتحال ہے کہ ہم خالص محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور ہر دوسری محبت کو ہم نے پرے پھینکا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ دو حق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت انسان سے مانگتا ہے۔ ان دونوں قسم کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے یوں تو ہر قسم کی عبادت اپنے اندر ایک رنگ رکھتی ہے، مگر اسلام نے دو مخصوص صورتیں عبادت کی اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ خوف بھی ہو اور محبت بھی ہو، بڑی عجیب چیز نظر آتی ہے یہ۔ اور نے فرمایا یہ بہت محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف کرے اس سے محبت کیوں کر سکتا ہے؟ جس کا خوف ہو اس سے محبت کس طرح ہو سکتی ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے۔ جس قدر انسان خدا کا خوف میں ترقی کرے گا اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جائے گی، اور جس قدر محبت الہی میں ترقی کرے گا اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔ بس یہ وہ خوف ہے جو اس کی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اس لیے ہے کہ بدیوں اور برائیوں سے دور لے جائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی، پھر اور زیادہ محبت بڑھے گی۔ جب محبت بڑھے گی تو پھر خوف پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا تو پھر محبت بڑھے گی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ بس فرمایا کہ اسلام نے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صورت نماز کی رکھی ہے جس میں خدا کے خوف کا پہلو رکھا ہے، اور محبت کی حالت کے اظہار کے لیے حج رکھا ہے۔ آج کل لوگ حج بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں، حج کے دن ہیں، اور یہ حج کے دن جو ہیں یہ محبت کے اظہار کے دن ہیں۔ اسلام کی دو تعلیمیں ہیں، بعض جگہ ہمیں یہی دو تعلیمیں ہیں، لیکن بعض جگہ ہمیں حج پر جانے سے بھی روکا جاتا ہے، لیکن بعض احمدی پھر بھی حج پر چلے جاتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس محبت کے اظہار سے، اور محبت کا اظہار وہ لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن نماز جو ہے وہ ہم عبادت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری اس سے محبت بڑھے۔ اور جب محبت کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم حج پر جاؤ، اور اس کے لیے حج رکھا ہے۔ جن کو توفیق ہے وہ حج کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خوف کے جس قدر ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی واضح ہیں کہ کس قدر تذلل اور اقرار عبودیت اس میں موجود ہے، اور حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں۔
بعض وقت شدت محبت میں کپڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی، عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے۔ کپڑوں کو سنبھال کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہتا کہ صرف آدمی اپنے کپڑوں کو دیکھتا رہے۔ آپ نے ایک مثال دی کہ ایک عورت تھی، وہ کسی کی عاشق ہو گئی تو اس کے عشق میں کپڑے پھاڑ دیتی تھی، تو فرمایا کہ یہ تو دنیا داروں کی مثال ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حج میں موجود ہیں۔ محبت کے اظہار کے لیے اس میں سر منڈایا جاتا ہے، اس میں دوڑتے بھی ہیں، محبت کا بوسہ رہ گیا وہ بھی ہے، جو خود حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، جو خدا کی ساری شریعتوں میں تصویری زبان میں چلا آیا ہے۔ پھر قرآن میں بھی کمال عشق دکھایا ہے، پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے، قربانی کرنی ہے یہ بھی عشق کا کمال ہے۔ پھر اس کے بعد جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، یہ بھی عشق کی انتہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام نے پورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی تعلیم دی۔ نادان ہے وہ شخص جو اپنی نابینائی سے اعتراض کرتا ہے۔ بس محبت کے اظہار کے لیے حج کیا جاتا ہے اور محبت کے اظہار کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ بس یہ چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں گے تو پھر ہماری محبت جو ہے اس کا اظہار ہوگا۔ اور جہاں ہمیں روکیں پیدا کی جاتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری محبت کے جذبات کو جانتا ہے، ہماری عبادتوں کے معیاروں کو جانتا ہے۔ وہ پھر ایسے حالات میں ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا، اور اگر مخالفین کی طرف سے ہمیں عبادتوں سے روکنے کی وجہ سے روکے ہیں تو ان عبادتوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا ہمیں، جس کے کرنے سے ہمیں روکا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا دینے والا ہے۔ بس اگر ہم عبادت کا حق ادا کر لیں گے، نمازوں کو سنوار کر پڑھیں گے، محبت کا اظہار پوری طرح کریں گے، خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ خوف پیدا ہوگا، اس کو محبت حاصل کرنے کے لیے خوف پیدا ہوگا، اور اس خوف پھر اللہ تعالیٰ اس خوف کو محبت میں بدل دے گا، اور اس کی وجہ سے پھر اس کے ہم جب قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ حالات بھی انشاءاللہ بدل دے گا۔